वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। हमारी गुफ्तगू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूहानी और मानवी के मुताल्लिक इब्न अरबी ने इससे फस्से इदरीसिया में मुफस्सल गुफ्तगू की है। कुछ मौज़ूआत को लेकर इब्ने अरबी आगे बढ़े हैं। एक एक नुक्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक उन्होंने इस फस्से इदरीसिया में बयान किया है। अब जो आखिरी नुक्ता था वो ये है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इब्ने अरबी ने अबदाल में से शुमार किया है। कहते हैं कि उर्फा में ये तन्हा इब्न अरबी वो शख्सियत है कि जिन्होंने वो अपनी तावीली निगाह के ज़रिए से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूहानी और मानवी शख्सियत को वाज़े और बयान करने की कोशिश की है। तो चूँकि उनकी निगाह तावीली भी दूसरे मुफक्किरीन की निगाह तावीली से फ़र्क रखती है, तो इस वजह से उन्होंने कुरान मजीद की बहुत सारी आयात को भी उसी निगाह तावीली से ही मुअय्यद के तौर पर फस्से इदरीसिया में ले आए हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो ये निगाह तावीली है इसकी मुअय्यद फलां आयत है। तो जिसमें उन्होंने बयान किया कि कुरान में वरफ़अनाहु मकानन अलिया, बुलंद मकान, तो उसमें उलूव मकानी और मकानती को वाज़ेह किया उन्होंने। तो फरमाते हैं कि अब जो आखिरी बहस है और जो आखिरी गुफ्तगू उन्होंने ये की है कि इदरीस अलैहिस्सलाम को अबदाल में से जाना है। अब इन्होंने बयान किया है कि कुतुब, अब तीन इस्तिलाहें हैं मुख्तलिफ, कुतुब, औताद और अबदाल की इस्तिलाह है। तो इन्होंने फरमाया कि कुतुब एक है, औताद चार हैं और अबदाल क्या है वो 7 हैं। अबदाल 7 हैं, कुतुब एक है और औताद क्या है वो 4 हैं। तो अब इन्होंने यहाँ पे इस फस में कुतुब की तरफ तो इशारा किया है, लेकिन उन्होंने कोशिश किया है कि अबदाल को यहाँ पे वाज़ेह किया जाए कि इदरीस अलैहिस्सलाम अबदाल में से हैं। तो कहते हैं कि 7 अबदाल को भी फिर उन्होंने आसमान, 7 आसमानों का जो नजरिया था उनके मुताबिक कि अल्लाह ने हर एक आसमान के मुताबिक जो है एक बदल को खल्क किया है, तो वो उस बदल की वजह से उसका जो सारा सिस्टम जो है वो महफूज है। अब बहस यह है कि ये अबदाल कहते किसे हैं। गुफ्तगू ये है कि अबदाल का ये नजरिया है ये कहाँ से आया है। कहते हैं कि जब हम अबदाल का एक माना लुग़वी है, लुगत में अबदाल का क्या माना है। दूसरी बहस यह है कि अबदाल का लफ्ज़ और ये इस्तिलाह कहाँ से आई है। तीसरा नुक्ता यह है कि ये अबदाल और कुतुब और औताद ये क्या कोई फ़र्क है इनका आपस में, या फ़र्क बाल और अफ़ाल ने फ़र्क जाना है और बाज़ ने नहीं जाना है। ये बात हम आज के लेक्चर में वाज़ेह करेंगे ताकि वो जो इब्न अरबी का नज़रिया है अबदाल के बारे में या उरफ़ा का जो
ان کی اتباع میں دوسرے عرفا نے پیروی کی ہے اس کو اچھے طریقے سے تاکہ سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں ابدال، ابدال کا لغت میں معنی ابدال بدل کی جمع ہے. بدل ابدال جس کا معنی جانشین. کہتے ہیں کہ فلاں نہیں ہے تو اس کا نعم البدل کیا ہے یا بدل کیا ہے، وہ شخصیت ہے. یعنی جانشین کو اب بدل کہتے ہیں. تو ابدال بدل کی جمع ہے جس کا معنی کریم اور شریف. یہ دو معنی ہیں، کریم اور شریف ایک ہی معنی ہے تقریباً. تو کہتے ہیں کہ اصطلاح میں یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندوں کا کہ جو اولیاء اللہ میں سے خاص مرتبہ رکھتے ہیں، ان کو ابدال کہا جاتا ہے. تو ابدال کا لغوی معنی بھی واضح ہو گیا اور اصطلاحی معنی بھی واضح ہو گیا کہ اصطلاح میں اللہ کے چند مخلص بندے کے جو ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں اولیاء کرام میں. اب یہ کہتے ہیں کہ ابدال کی کوئی تعداد ثابت ہے یا متغیر. یہ مثلا ابدال اگر آج 7 ہیں تو کل 9 ہو جائیں گے، 9 کی 20 ہو سکتے ہیں، 40 ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، ایسی بات یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ابدال کی تعداد جو ہے وہ ثابت ہے، معین ہے. ابدال کہ جب ایک بدل کی عمر مکمل ہوتی ہے تو اس کا دوسرا جانشین آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان میں مرتبے ہیں، پھر ایک بدل، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا اور ساتواں. اچھا، کہتے ہیں کہ ان کو ابدال کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں ابدال اگر ہم بعض احادیث کو دیکھیں، بعض روایتوں کو دیکھیں تو ان میں ابدال انبیاء کے جانشین کو ابدال کہا گیا ہے. انبیاء کے جو جانشین ہیں وہ ابدال ہیں. تو کہتے ہیں کہ اچھا، دوسری جو وجہ تسمیہ ہے ابدال کی، کہتے ہیں کہ چونکہ اس وجہ سے ان کو ابدال کہا جاتا ہے کہ جب ایک بدل اس دنیا سے جاتا ہے تو دوسری کی نوبت اور باری آتی ہے، تو اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کا جانشین ہوتا ہے اس کو بدل کہا جاتا ہے. تو یہ ابدال اس وجہ سے وجہ تسمیہ، جو دوسری وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ البتہ جب ضرورت ہوتی ہے تو ضرورت کے وقت یا ایک کی عمر ختم ہوتی ہے دوسرا آ جاتا ہے. یہ ہے کہ جب ضرورت کے وقت یہ جو ابدال ہیں یہ ضرورت کے وقت چونکہ صورت مثالی اور برزخی پیدا کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کو ابدال کہا جاتا ہے. یہ بھی بعض عرفا نے اس کو لکھا کہ ان کی چونکہ روحانی شخصیت کو تبدیل کرتے ہیں اپنی کو، تو جو تبدیل کرنا ہے تو اس وجہ سے ان کو ابدال کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ البتہ ابن عربی نے بعض جگہ پہ ابن عربی نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ابدال کا مطلب یہ ہے کہ صفات محمودہ سے صفات مذمومہ سے صفات محمودہ کی طرف جانا کیا ہے. یہ ابدال کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. یہ اس قسم کے 3-4 وجہ تسمیہ جو ہے عرفا نے یا بعض روایات نے یہ ذکر کیے ہیں. اب کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح آغا یہ جو بھی آپ نے تیسرا نقطہ بولا ہے وہ تو آپ نے بہت ہی جلدی اتاری ہے. صفات محمودہ اور دوسری کون سی ہیں، ان میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ابدال کی خصوصیات میں سے ابن عربی نے یہ لکھا ہے کہ صفات مذمومہ سے صفات محمودہ کی طرف تبدیل ہونا یہ ابدال کہلاتا ہے. ٹھیک، اس وجہ سے ان کو ابدال کہا گیا ہے. اب یہ کہ اصطلاح آئی کہاں؟ کہتے ہیں یہ اصطلاح جو ہے ابدال کی یہ زیادہ تر عرفا اور صوفیاء میں رائج ہے، لیکن اس کا استناد جو ہے وہ روایات میں، اس کا جو منبع ہے وہ روایات ہے.
बाज रवायात हैं जिनमें ये लफ्ज अबदाल आया है। इब्न खलदून का ये अकीदा है कि ये कुतुब अबदाल की जो इस्तिलाह है सूफिया के दरमियान, ये वो जो शिया रवायात हैं या शिया अकीदा है वहां से उसको लिया गया है, क्योंकि शिया जो अकीदा है उसमें इमाम जो नबी का जानशीन होता है उसको अबदाल कहा गया है। तो इस वजह से उरफा और सूफिया ने इस इस्तिलाह को वहां से लिया, वहां से लेकर एक रूहानी शख्स जो खास एक मर्तबा और मकाम रखता है उसको अबदाल अपनी इस्तिलाह में कहा। तो ये जो उरफा और सूफिया ने जो इस्तिलाह जो ज्यादा इस्तेमाल किया है, ये शिया रवायात और शिया जो एतकादात हैं वहां से इसको उन्होंने उठाया है। अच्छा, कहते हैं कि बाद आप उस्मानी दौर में देखें तो ये अबदाल जो जितने भी दरवेश होते थे उनको अबदाल कहा जाता था। वो सूफी उस्मानी अदवार में दरावेश, तमाम जितने दरवेश होते थे दरवेश को अबदाल कहा जाता था। तो कहते हैं कि अलबत्ता फिर सूफी क्या कहते हैं, जब सूफिया के मुताल्लिक मुआशरे में इनको अच्छी निगाह से जब नहीं देखा गया, इनके ऊपर जब जवाल आया सूफिया के ऊपर, तो तुर्की में ये जो दो इस्तिलाह हैं अबदाल और कुतब की, तो ये क्या कहते हैं वो अबला के मानों में इस्तेमाल होने लगी। ये जो सादा अबला और क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं कुछ सोच विचार नहीं रखते या जिनको हम अपनी इस्तिलाह में पागल बेवकूफ, तो उनके मुताल्लिक तुर्की में क्या कहते हैं तदरीजन जो अबदाल और कुतब की जो इस्तिलाह है आहिस्ता आहिस्ता उन मानों में इस्तेमाल होने लगी। वजह ये थी कि चूंकि जवाल आ गया, इन्हितात की तरफ ये नजरिया चला गया, तो अब सूफिया को वहाँ पे लोग अच्छी निगाह से चूंकि नहीं देखते थे, तो इस वजह से वो उनके बारे में इस किस्म की इस्तिलाहें वो इस्तेमाल करते थे। तो कहते हैं कि शिया रवायात में भी अबदाल है और अहले सुन्नत रवायात से भी अबदाल की इस्तिलाह वहाँ भी मिलती है। तो कहते हैं कि शिया एतकाद में अबदाल जो वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसिया और जानशीन है वो उनको अबदाल कहा जाता है। शिया रवायात में अबदाल उनको कहा गया है जो पैगंबर के जानशीन और औलिया हैं, कि या पैगंबर के जो जानशीन है आइम्मा, उनके जो खास सहाबी थे उनको भी अबदाल कहा गया। शिया रवायात में चूंकि पैगंबर के जानशीन आइम्मा थे उनको अबदाल कहा गया, और फिर आइम्मा के जो खास सहाबा थे उनके मुताल्लिक भी अबदाल की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। तो कहते हैं कि अहले सुन्नत ने जितनी रवायात नकल की हैं अबदाल के मुताल्लिक, वो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ज़्यादातर नकल किया है कि अबदाल की जो तादाद के मुताल्लिक ज्यादा रवायात आई हैं कि अबदाल के जिनकी तादाद 40 होगी वो शाम में होंगे, शाम में होंगे, एक उनमें वफात पाएगा तो दूसरा उसका जानशीन मुकर्रर हो जाएगा खुद बखुद। तो अल्लाह ताला इनके वजूद के की बरकत से ही जमीन पे बारिश नाज़िल करता है, और इन्हीं की वजह से मुसलमानों को दुश्मनान पे कामयाबी और फतह अता करता है, और अहले शाम से अज़ाब इलाही भी इन्हीं की वजह से उठा लिया गया है। जो इस किस्म की रवायात के जिसमें हजरत अली ने फरमाया कि अबदाल 40 हैं और ये शाम में हैं, या कहते हैं कि पैगंबर से कुछ रवायतें नकल की हैं हदीस अहले सुन्नत ने कि फरमाया जिसमें कि मेरी उम्मत के अबदाल 40 लोग होंगे, जिनमें 22 शाम में, 18
عراق میں ہوں گے تو ان میں سے جو بھی بدل وفات پائے گا تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو اس کا جانشین مقرر کر لے گا، جہاں تک کہ سارے ابدال اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا۔ یہ اس قسم کی روایات، اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں کہ ان کے کیا کہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، تاج الدین خارزمی نے روایات جو پیغمبر سے نقل کی ہیں ابدال کے متعلق، جس میں فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ 40 لوگ وہ خلق ابراہیم پہ ہوں گے اور یہ ابدال ہوں گے، 40 لوگ خلق ابراہیم پہ ہوں گے، یہ ابدال ہوں گے، اور 7 خلق موسیٰ پہ ہوں گے اور یہ اوتاد ہوں گے، اور 7 خلق موسیٰ پہ ہوں گے اور یہ اوتاد ہوں گے، 3 خلق عیسیٰ پہ ہوں گے اور یہ خلفاء ہوں گے، اور ان میں سے ایک میرے خلق پہ ہوگا جو کہ قطب ہوگا، تو قطب کیا ہے؟ ہمیشہ قطب ایک ہے، اوتاد ابن عربی نے 4 لکھے ہیں، ان 4 میں سے ایک قطب لکھا ہے اور 4 اوتاد ہیں اور 7 کیا ہے؟ ابدال ہیں۔ یہ اس قسم کی روایات جو کیا کہتے ہیں جو نقل کی گئی ہے، بہت ساری تواریخ میں، اس کے علاوہ بھی صوفیاء اولیاء ان کی جو کیا کہتے ہیں آپ کتابیں پڑھیں تو ابدال کے متعلق مفصل بحث کی گئی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ان کی اب کیا کہتے ہیں عرفاء کیا کہتے ہیں ان کے متعلق، عرفاء کے آثار میں ابدال کون لوگ ہیں؟ عرفانی کتب میں، عرفانی جو متون ہیں، عرفانی ٹیکسٹ، ان میں ابدال کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عرفانی کتابوں میں ان کی تعداد اور ان کی خصوصیات، جو فردی خصوصیات ہیں اور مرتبہ، ان کے متعلق بحث کی گئی ہے، صفات، مرتبہ اور تعداد کے متعلق بحث کی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ یعنی عرفاء نے، صوفیاء نے آپس میں اختلاف کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے صوفیوں میں سب سے پہلے جس نے ابدال اور ابدال کی خصوصیات کو اپنی کتابوں میں درج کیا وہ ابو طالب مکی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب قوت القلوب میں ذکر کیا ہے۔ پھر خواجہ عبداللہ انصاری ہیں، جنہوں نے طبقات الصوفیاء میں یہ چیز بیان کی ہے۔ پھر کشف المحجوب میں علی حجویری نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور ان سب سے پہلے جس شخصیت نے گفتگو کی ہے ابدال کے متعلق اور ابدال کی خصوصیات کے متعلق، وہ ابن عربی ہیں۔ پھر ابن عربی کے بعد جنہوں نے ان کے آثار اور کتب کی شرح کی ہے، انہوں نے بھی تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ اس گفتگو کو بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو بحث کی گئی ہے وہ ان کی صفات اور ان کی تعداد اور مرتبے کے متعلق۔ اب یہ ہے کہ ان کی صفات ہم دیکھیں گے، ان کی صفات، تعداد اور مرتبہ، تعداد کتنی ہے اور مرتبے کے متعلق گفتگو کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عربی میں کچھ اور کہا ہے، اور بعض دوسرے عرفانی جو آثار ہیں ان میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف کیا گیا ہے ابن عربی سے۔ تو کہتے ہیں جو ابو طالب مکی ہیں، جنہوں نے روایت نقل کی ہے اہل بیت کے طریقے سے، اہل بیت کے واسطے سے روایات نقل کی ہیں صبر و رضا کے متعلق، تو وہاں پہ یہ فرمایا کہ رضا، حق و رحمت سے جو رضا ہے وہ کیا کہتے ہیں
یہ رضا، سلامت قلب اور سخاوت نفس، رضا، سلامت قلب اور سخاوت نفس کیا ہے؟ یہ ابدال کی خصوصیات میں سے ہے، اور مقام ابدال صدیقین کے میں ابدال کو صدیقین میں شمار کیا ہے۔ اچھا، خواجہ عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ کرامات جو ہیں وہ ابدال کے ساتھ خاص ہیں، ابدال ہی ہیں جو کرامات کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ویسے تو لوگ مکر و فریب سے بھی لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ابدال چونکہ سلامت قلب کے مالک ہیں تو وہ ان کا دل جو ہے وہ پاک و منزہ ہے مکر و فریب سے، تو یہ ابدال کی خصوصیات میں سے ہی ہے کہ وہ انسان اور غیر انسان کا احترام کرنا انہی کی خصوصیات میں سے ہے، تو لہذا وہ کسی کو دغا و فریب اور دھوکہ نہیں دے سکتے، لہذا وہی حقدار ہے اس چیز کے کہ وہ کرامات کریں۔ تو کرامات کو ابدال کے ساتھ خواجہ عبداللہ انصاری نے شمار کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ علی حجویری نے جو خصوصیت بیان کی ہے ابدال کی، وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور کام انجام دینے میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، یہ خصوصیت ہے ابدال کی۔ لیکن ابن عربی نے کہا کہ ہماری گفتگو یہ ہے کہ ابن عربی نے جو نظریہ پیش کیا ہے، ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ 7 ابدال میں سے ہر بدل منسوب ہے کسی نہ کسی پیغمبر سے، 7 ابدال میں سے ہر بدل منسوب ہے کسی نہ کسی پیغمبر سے، کہ اس پیغمبر سے وہ بدل اس پیغمبر کے قلب مطہر سے مانوی فیوزات کو حاصل کرتا ہے، جو بدل جس پیغمبر سے منسوب ہے اس پیغمبر کے قلب مطہر سے فیوزات علمی و مانوی کو حاصل کرتا ہے۔ تو لہذا ہر بدل منسوب ہے کسی نہ کسی نبی کے قلب سے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 اقلیم پیدا کیے ہیں، 7 اقلیم سلطنت جو بھی کہیں، 7 اقلیم، تو 7 اقلیم کو اللہ تعالیٰ نے باقی اور محفوظ رکھا ہوا ہے ان کے وسیلے سے، ابدال کے وسیلے سے۔ تو کہتے ہیں کہ روحانی لوگوں کی جو آپ کو آثار میں یا ان کی کتابوں میں یا ان کی بیانات میں آپ کو جو یہ بات ملتی ہے کہ وہ 7 آسمانوں کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 اقلیم کو 7 آسمانوں کو محفوظ رکھا ہے ان ابدال کے وسیلے سے۔ تو کہتے ہیں کہ ابدال یہ وہ ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں سیاروں کی حرکات، ان کے نازل ہونے کے اسرار اور رموز سے آگاہ اور دانا ہیں، جتنے بھی امور ہیں جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیے ہیں سب چیزوں سے ابدال آگاہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہر 7 بدلوں میں 7 ابدال میں سے ہر بدل کا جو نام ہے وہ کسی نہ کسی اسماء الہیہ میں سے اسماء الہیہ میں سے یعنی اسم الہی ہے، ہر بدل کا جو نام ہے اسماء الہیہ میں سے وہ ایک اسم الہیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اسماء الہیہ کے مقابلے میں ان 7 اسماء الہیہ ان کے مقابلے میں ایک بدل کو قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسماء کے وسیلہ سے حق تعالیٰ ان کی طرف نگاہ کرتا ہے، ان ابدال ان اسماء کے وسیلہ سے ابدال کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ
इस तरीके से बहुत सारे वाकयात जो रफ़ा ने लिखे हैं, शाह रहमतुल्लाह ने, बाकी दूसरों ने जो है ना वो कि बस मुझे फलां ज़ियारत की जो तौफीक हासिल हुई तो वो भी फलां माज बिन मसन, तो ये भी एक अब्दाल का नाम लिख दिया कि उसके तवस्सुत से हुई है। तो इब्न अरबी ने भी बहुत सारे क्या कहते हैं चीजें इसके बारे में लिखी हैं। तो कहते हैं कि शाह रहमतुल्लाह वली ने तो ये लिखा है कि अगरचे तमाम औलिया मेरे नजदीक जो खास औलिया हैं वो सारे के सारे अब्दाल हैं। शाह रहमतुल्लाह वली ने ये बात किया है। अगर ये जो बात 7 अब्दाल के मुतालिक और वफाकी इस्तिलाह में आपको मिलेगी और इरफानी किताबों में मिलेगी, ये इब्न अरबी का नजरिया है। लेकिन मेरी निगाह में जितने भी औलिया हैं सारे के सारे औलिया अब्दाल हैं। ये शाह वलीउल्लाह ने ये बात जिक्र किया है। तो ये एक खुलासा जो इनके मुतालिक जो बात थी कि इनकी खुसूसियात और सिफात क्या है। दूसरी बात तादाद, कहते हैं कि अब्दाल के मुतालिक कि ये अब्दाल कितने लोग होंगे, इनकी तादाद और मर्तबा, इनके मुतालिक इख्तिलाफ पाया जाता है। इब्न अरबी ने 7 तादाद को 7 जिक्र किया है और कभी अलबत्ता खुद ही इब्न अरबी ने बार जगह पे 40 भी शुमार किया है और बार जगह पे 12 भी जिक्र किए हैं कि ये 12 अब्दाल है, या 7 भी जिक्र किया है और 40 भी तादाद क्या है जिक्र किया है। अलबत्ता बाज का ये शेख सादुद्दीन हमूई, इनका अकीदा ये है कि ये जो अब्दाल हैं इनका अकीदा ये है कि वो औलिया हैं 12 जो जिनको आइम्मा असना अशरी आइम्मा यानी 12 इमाम कहा जाता है और इनका आखिरी वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो कहते हैं कि अगरचे उनको वली कहा जाता है, ये शेख सादुद्दीन हमूई ने लिखा कि अगरचे 12 इमामों को वली कहा जाता है कि वो औलिया में से हैं और पैगंबर के जानशीन हैं और उनका आखिरी इमाम मेहदी है, लेकिन ये अब्दाल नहीं है। क्यों? कहते हैं कि ये अब्दाल एक क्या कहते हैं एक इस्तिलाह है वो औरफा और सूफिया की, अहले मार्फत और अहले सलूक की, तो उनको अब्दाल कहा जा सकता है, इनको अब्दाल नहीं, ये अब्दाल से भी बालातर इनको एक चीज हासिल है। इसी तरीके से जो है ना वो बाज ने तबकात वो जिक्र किए हैं। अच्छा, कुतुब का सार सब ने लिखा कि कुतुब एक है, औताद के बारे में 4 जिक्र किए हैं और अब्दाल के बारे में 7, 40 और हत्ता अब्दाल के बाद जो अखियार, बाद में तो इस्तिलाह इस्तेमाल किया अखियार की कि वो 300 लोग होंगे कि जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ भी होंगे। तो कहते हैं कि हमारी जो गुफ्तगू थी कि इब्न अरबी ने बाज़ जगह पे अब्दाल को 7 जिक्र किया और बाज़ जगह पे 40 जिक्र किया है। अलबत्ता जो इब्न अरबी ने जिस बात पे जोर दिया है वो ये है कि अब्दाल की तादाद 7 है। फिर उन्होंने इस तरीके से बयान किया कि हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत इदरीस, हजरत यूसुफ, हजरत ईसा और आदम अलैहिस्सलाम, ये क्या कहते हैं ये 7 नबी हैं। इन 7 नबी का जो है ना वो जो नाम है इन क्या कहते हैं बितरतीब क्या है, इनके मुकाबले में जो अब्दाल हैं उनको भी इस तरीके से 7 जिक्र किया। उनका फिर नाम बताया कि अब्दुल हई, अब्दुल अलीम, अब्दुल वदूद, अब्दुल कादिर, अब्दुल शकूर, अब्दुल समी और अब्दुल बसीर। तो कहते हैं कि 7 अब्दाल इस तरीके से हैं जो अब बदल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ मंसूब है
وہ ہے عبد الحی. جو بدل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے وہ اس کا کہتے ہیں عبد العلیم. جو بدل حضرت ہارون کے ساتھ منسوب ہے اس کا نام ہے عبد الودود. اور جو بدل حضرت ادریس سے منسوب ہے وہ ہے عبد القادر. جو حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے وہ ہے عبد الشکور. اور جو بدل منسوب ہے حضرت عیسیٰ سے وہ عبد السمیع ہے. اور جو حضرت آدم سے منسوب ہے وہ عبد البصیر ہے. عبد البصیر. اچھا ان کا مرتبہ یہ کتب ابدال اور اوتاد یہ تین اصطلاحیں ہیں صوفیاء میں اور عرفاء میں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو تین اصطلاحیں ہیں کہتے ہیں کہ ابدال اوتاد کے کتب اور اوتاد کے بعد ہیں. پہلے کتب ہیں, کتب کے بعد اوتاد ہے اور اوتاد کے بعد ابدال ہے. لیکن عرفاء نے بعض جگہ پہ ابدال کتب کو بھی ابدال لکھا ہے کہ ابدال ایک عمومی اصطلاح ہے کہ جو کتب پہ بھی استعمال ہوتی ہے, اوتاد پہ بھی ہوتی ہے اور اماموں پہ بھی ہوتی ہے. اگرچہ کیا کہتے ہیں اہل البیت کی روایات میں ابدال وہ کیا کہتے ہیں کتب اس حضرت علی علیہ السلام ہیں کہ جن میں خود حضرت علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ ان محل القطب من الرحا, میں وہ قطب ہوں, میرا مقام وہ قطب ہے جس کے گرد کائنات گھومتی ہے. یعنی میرے اس سے کائنات رک جاتی ہے اور میرے چاہنے سے کائنات چلتی ہے اور میرے نہ چاہنے سے کائنات نہیں چل سکتی. ان محل القطب من الرحا, میرا وہ مقام ہے جو قطب کا ہوتا ہے. وہ جو چکی جو ہے نا, چکی میں قطب کا جو مقام ہوتا ہے تو چکی اس کے بغیر نہیں گھوم سکتی. تو کہتے ہیں کہ بہرحال یہ تین اصطلاحیں کہتے ہیں کہ البتہ ایک صاحب نے یہ لکھا ہے کہ نسوی نے کہ جب آخر الزمان ہوگا تو وہ جو 313 اس سے اضافہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ پورے کا پورا عالم ہی ختم ہو جائے. تو پھر اس طریقے سے انہوں نے لکھا کہ جو ختم نہیں ہوگا باقی رہے گا وہ قطب ہے, اور قطب جب عالم سے چلا جائے گا تو عالم بھی ختم ہو جائے گا. یعنی قطب وہ آخری چیز ہے کہ جس کے وجود سے کائنات چل رہی ہے اور جس کے بجملے ہی روز قلب ورا و وجود ہی ثبتت الارض والسماء, جس کے زمین و آسمان جس کے اسے باقی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اچھا انہوں نے بہت سارے عرفاء نے نام لکھے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ابدال اور کتب اور اوتاد کے متعلق مثلا درجہ بندی کی ہے, طبقات بیان کی ہے. مثلا کسی نے لکھا سید حیدر عاملی نے المقدمات میں 3 قسم کی اولیاء کے مراتب میں سے 3 قسم کی طبقہ بندی کی ہے. تو اس طبقہ بندی میں اس نے یہ فرمایا ہے کہ کیا کہتے ہیں طبقہ بندی کیا اور طبقہ بندی کے اعتبار سے فرمایا کہ ان کا مرتبہ بھی آپس میں فرق کرے گا. تو پہلی طبقہ بندی میں ابدال کتب کے بعد ہیں اور دوسرے مرتبے میں ہیں. تو کہتے ہیں کہ اور ان کا مقام رجال الغیب اور صلحاء سے بلند ہے. دوسری طبقہ بندی میں ابدال کو کتب و غوث کے بعد قرار دیا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری طبقہ بندی میں ابدال کو قطب الاقطاب کے بعد, قطب ہے اور قطبوں کا بھی ایک قطب ہے قطب الاقطاب, ان کے بعد قرار دیا ہے. کہ جو قطب الاقطاب خود کیسری نے بھی لکھا, قطب الاقطاب وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور قطب الاقطاب پیغمبر یا شیعہ کے نزدیک پیغمبر اور امام علی اور 12 امام ہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر کتب یا غوث جو ہیں یا اوتاد یہ
5वें मरतबे में उनको फिर लिखा। इस तरीके से तबका बंदी किया उलमा ने, यानी उरफा ने इनकी तबका बंदी की है। सादुद्दीन ने अलहदा तबका बंदी किया है। शाह नेमतुल वली और शाह नेमतुल्लाह वली ने भी एक तबका बंदी किया है कि जिसमें ये जिक्र किया। पहली तबका बंदी में फरमाया कि वो जो 7 अब्दाल हैं वो अकताब 12 कुतुबों के बाद है। 12 कुतुब हिसाब किया और 12 कुतुब के बाद 7 अब्दाल बयान किए। दूसरी तबका बंदी में अब्दाल को 40 शुमार किया और चौथे मर्तबे में उनको शुमार किया, और 300 अब्दाल को 6ठे मर्तबे में उन्होंने लिखा। कहते हैं कि दूसरी तबका बंदी जब किया उन्होंने, तीसरी, तो उसमें अकताब के बाद 3 बदल, फिर 5, फिर 7, फिर 40 और फिर 300 बदल करा दिए। इस तरीके से क्या कहते हैं। लेकिन एक चीज इनमें मुत्तफक़ुन अलैह है कि एक कुतुबुल अकताब है, वो पैगंबर की ज़ात है। कुतुब भी हैं, कुतुबुल अकताब पैगंबर हैं। इब्न अरबी कुतुब को एक मानते हैं बाज़ जगह पे, जैसे फसूस और कम कि कुतुब एक है, अब्दाल 7 हैं और औताद क्या है वो 4 हैं। ये एक बहस है। बहरहाल बहुत सारे क्या कहते हैं उरफा ने अपनी जगह पे इसको जिक्र किया है। तो अब्दाल की जो इस्तिलाह है और उसका जो माना है कि अब्दाल की जो इस्तिलाह है उसका मतलब ये हो जाएगा, जो मुत्तफक़ुन अलैह है कि अब्दाल, चाहे वो अहले सुन्नत के नजरियात को लें, चाहे शिया को लें, चाहे सूफिया को लें, चाहे उरफा, कि अब्दाल वो लोग हैं कि जो एक खास किस्म का मानवी और रूहानी मकाम रखते हैं और वो एक दूसरे के जानशीन होते हैं। चाहे वो आप 7 अब्दाल माने, चाहे 40 माने, चाहे उनको 300 माने। अब उनकी दर्जाबंदी और फिर वो उनका क्या कहते हैं किस जमान में, किस मकान में, जो भी हर आरिफ का जो अपना एक नजरिया है। लेकिन एक अब्दाल रवायात शिया असनाशरिया में जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उनके भी अब्दाल हैं, तो वो भी अब्दाल शिया रवायात में भी अब्दाल को कहा गया है कि जो आखिर ज़मान में ज़हूर के वक्त मौला के होंगे। तो बहरहाल ये एक अब्दाल के मुतालिक एक बहस थी कि जो हमने आपको के लिए बयान कर दिया है कि हजरत इब्न अरबी ने हजरत इदरीस को अब्दाल शुमार किया कि अब्दाल में से है और वो जिंदा है और उसके जानशीन है, जिंदा है और वो जानशीन है और जानशीनों के जरिए से वो फिर चला रहा। फिर उसके बाद फिर लिखा कि हजरत क्या कहते हैं इनके जानशीन है हजरत इदरीस के, और ये इदरीस क्या कहते हैं ज़हूर के वक्त यहाँ जब दोबारा वो आएंगे तो फिर इलियास की सूरत में वो आएंगे, जिस तरीके से उन्होंने पहले बयान किया। तो इदरीस को अब्दाल में से लिखा और 4 लोगों को औताद शुमार किया, हजरत ईसा, हजरत इलियास, हजरत क्या कहते हैं इदरीस और खिज़र। फिर इनमें से कहा कि एक कुतुब है, 4 ये औताद है, इनमें से एक कुतुब है। अब देखें यहाँ पे औताद, इदरीस को औताद भी लिख दिया और अब्दाल में से भी लिख दिया। तो बाद जगह पे कुतुब और यानी औताद और अब्दाल को भी एक लिखा गया है, लेकिन कहा कि इन 4 में से एक कुतुब है। तो फिर ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने इनमें से एक के वसीला से ईमान को महफूज रखा हुआ है, दूसरे के वसीला से विलायत को महफूज रखा है, तीसरे के वसीला से नबुव्वत को महफूज रखा है और चौथे के वसीला से अल्लाह ताला ने रिसालत को महफूज रखा है। तो कहते हैं कि जब ये 4 चीजें मिलती हैं तो मजमूई सूरत में अल्लाह ताला ने अपने दीन हनीफ को इस तरह महफूज करके बाकी रखा हुआ है। तो कहते हैं कि
कुतुब जो होगा वो इनमें से वो उसे मौत नहीं आएगी कुतुब को, कि वो जो क्या कहते हैं हजरत इसराफील का जो फूंक है वो इनको बेहोश नहीं करेगी, ये उसमें लिखते हैं जो है ना वो। फिर इदरीस को यहाँ पे कुतुबिल अवतार भी लिख दिया और कहा कि अब्दाल में से भी है कि ये जिंदा है। तो इब्न अरबी की यानी जो इबारतें हैं उनमें तनाकुज़ पाया जाता है, बाद जगह पे तादाद में भी तनाकुज़ है, बाद जगह पे इस्तिलाह में भी तनाकुज़ है। तो ये एक इन्होंने बहस की है। फिर आखिर में जो एक और नुक्ता बयान किया वो ये है कि इदरीस अलैहिस्सलाम के पास इल्म वाहबी था या कसबी था। वो कहते हैं कसबी था। अच्छा, कसबी किस तरह था कि कहते हैं कि मेरे नज़दीक तारीफ यह है कि कसबी वो होता है कि जिसमें किसी किस्म की जिसमें कुछ मुशक्कत हो, वाहबी वो होता है कि जिसमें खुद अपनी कोई मुशक्कत ना हो, कोई अपनी मुशक्कत ना हो। तो कहते हैं कि वो जो नबुव्वत तो शरीयत है, खुद पूरी की पूरी नबुव्वत और शरीयत, नबुव्वत और शरीयत ये उलूम वाहबी है, जिसमें इंसान का कुछ वो नहीं होता जो है ना वो मुशक्कत। लेकिन हजरत जो इदरीस का जो इल्म था वो चूंकि इदरीस की अपनी रियाजत शामिल थी, तो रियाजत के नतीजे में जो इल्म हासिल होता है वो होने वाला जो है वो वाहबी है, लेकिन चूंकि इंसान की मुशक्कत है तो इस हवाले से वो भी कसबी बन जाएगा। तो इस कसबी की इस इस्तिलाह के मुताबिक इब्न अरबी के नजदीक हजरत इदरीस का जो इल्म है इल्म कसबी है। वो फिर मिसाल देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह फरमाता है जब बाद हदीसों में आके जो कुछ जानते हैं आप उस पर अमल करें, तो जो कुछ नहीं जानते होंगे अल्लाह ताला तुम्हें अता कर देगा। तो ये जो अता कर देगा ये है तो वाहबी, लेकिन इंसान ने कोशिश किया एक मुकदमे की तो उसके नतीजे में ये हासिल हुआ है। तो ये जो हासिल हुआ है तो ये चूंकि अपनी रियाजत मुशक्कत है तो इस वजह से इल्म कसबी है। ये एक इन्होंने इनकी अपनी इस तारीफ के मुताबिक कसबी है, वगरना वो इल्म क्या कहते हैं वाहबी है। तो बस क्या कहते हैं खुलासा खुलासा जो है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूरी की पूरी इस जो चैप्टर को मैं खुलासा करूं तो वो इस तरीके से है। इब्न अरबी एक निगाह तावीली जो रखते हैं तमाम उमूर के मुतालिक, उस एतबार से अपने नजरिया वहदतुल वजूद को मद्देनजर रखकर हजरत इदरीस के बारे में भी उस तावीली निगाह से समझने की कोशिश किया है। तो कहते हैं कि इब्न अरबी इदरीस अलैहिस्सलाम को एक नफ्स मुजर्रद का एक नमूना मानते हैं कि जिसकी निस्बत खुदा ताला से है और वो निस्बत तकदीस है। तो कहते हैं कि तकदीस है उन लोगों उन नफूस मुजर्रदा के लिए कि जिनके दिल माँ से वल्ला से खाली है। फिर इब्न अरबी उलूव को दो किस्मों में तकसीम कर देते हैं, उलूव निस्बी व उलूव ज़ाती। फिर फरमाते हैं कि उलूव निस्बी या मौजूदात मुमकिन में मुतहक्कक होता है या वो हक ताला में। तो कहते हैं कि हक ताला में जब फकत हक को मद्देनजर रखते हैं तो उलूव ज़ाती है, लेकिन हक ताला को जब मखलूकात के साथ मद्देनजर रखेंगे तो फिर उसका उलूव निस्बी बन जाएगा। ये एक बात उन्होंने बयान करके फरमाया कि बस हक को खालिक के दो चेहरे हैं कि अगर उसको ज़ात के हिसाब से मद्देनजर रखा जाए तो उलूव ज़ाती है, अगर अस्मा व सिफात के एतबार से मद्देनजर रखा जाए तो उलूव निस्बी है, या वही उलूव मकानी और मकानी की बात होगी। फिर फरमाया कि इदरीस अलैहिस्सलाम मेरे नज़दीक कामिलन मुकम्मल तौर पर एक रमज व इशारा और एक राज है अक्ल इंसानी के लिए। तो कहते हैं कि या वो अक्ल नाब एक खालिस नाब है कि जिसके जो है ना वो सारे का सारा जो वास्ता जो है ना अल्लाह ताला की जो मार्फत तामा है उससे है।
پھر اگلی جو بات انہوں نے کی اس پورے چیپٹر میں کہ الیاس، ادریس کا دوسرا نام وہ الیاس ہے، نام دوسرا ادریس کا وہ الیاس ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں الیاس جب اللہ تعالیٰ نے اس سے بلند نہیں کیا تھا اس چوتھے آسمان پہ تو ادریس تھا، چوتھے آسمان کے بعد جب یہ آخر الزمان میں ظہور ہوگا تو اس وقت سے لے کر اب تک وہ حضرت الیاس ہیں، وہ حیات الیاسیہ میں ہے اور امت محمدیون میں سے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ادریس ایک نبی ہے، ایک جس کے علم کا سرچشمہ جو ہے وہ وحب الہی ہے، تو کہتے ہیں کہ نبوت ہے ان کے پاس، نبوت کے علاوہ وہ محمدیون میں سے ہیں، کی جو خصوصیت ہے وہ محمدیون میں سے ہیں کہ آخر الزمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ظہور ہوگا اور امام مہدی کے ساتھ، تو وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ رسول پھر اس کو دلیل دیتے ہیں کہ اگر وہ رسول ہوتے تو رسول رسالہ کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ما خلا فیہا نذیر، فیہا جو کہا ہے کہ ان میں نذیر بھیجا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ ان میں جو نذیر بھیجا ہے تو یعنی امت میں بھیجا ہے، امت کی طرف نہیں بھیجا، اگر طرف ہوتا تو رسول ہوتے، تو پس یہ کیا کہتے ہیں وہ رسول نہیں ہے، نبی ہے۔ اور قرآن میں بھی جو حضرت ادریس کے بارے میں آیت آئی ہے اس سے رسالت کے بارے میں نہیں آئی بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں آئی ہے۔ پھر یہ کیا کہتے ہیں جو ان کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ حیات ادریس حیات الیاسیہ امت محمدیون میں سے ہوں گے، آخر الزمان میں ان کا ظہور ہوگا امام مہدی اور حضرت کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور علم خطاطی کے جو کیا کہتے ہیں مؤسس اور بانی جو ہے وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ ان کے پورے چیپٹر کا جو ہے نا خلاصہ تھا، اور وہ ابدال میں سے۔ اچھا آگے یہ جو کتب ہے یا جو ابدال وہ جس عالم کی بقا ان کے وسیلے سے ہے، تو یہ 7 عالم کون سے ہیں؟ مطلب یہ وہ عالم ملکوت کے اندر کچھ 7 عالم، آسمانوں کی بات کی ہے، 7 آسمانوں کی۔ تو پھر یہ 7 آسمان کس عالم کے اندر ہیں؟ ہاں اگر آپ کو یاد ہو آپ نے کچھ عرصہ پہلے 5 عالمین کی ڈویژن بتائی تھی، عالم ہاہوت تھا، لاہوت تھا، جبروت تھا، ملکوت تھا، پھر ناسوت تھا، تو یہ 7 آسمان اس ڈویژن میں کس عالم کے اندر آتے ہیں؟ یہ بیسیکلی ہے عالم دنیا کے اندر ہی آتے ہیں جی، عالم دنیا کے اندر جو سب سے نچلے والا جو عالم ہے۔ جی 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 اچھا عالم ناسوت جو، اچھا ٹھیک ہے چلو۔ اگر یہ سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ یہ جو اوتاد ہیں اور ابدال ہیں یہ ایک دوسرے کے جانشین ہیں، مگر کیا ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے بھی ہیں، اللہ نے لکھا ہے کہ جانتے ہیں اور ایک دوسرے کے اذن کے محتاج بھی ہیں، ایک دوسرے کو اذن دیتا ہے کہ آپ میرے بعد آپ ہیں۔ رضوان صاحب ایک سوال ہے جی جی کہ آپ کا اگر یاد کچھ ہو تو تھوڑی روشنی ڈالیے کہ جو بائبل میں الیاس ہیں ان کی کیا سٹوری ہے، اس سے کچھ مطابقت رکھتی ہے؟ اسٹرانگ لمبی بات ہے لیکن اس کو اگلی دفعہ اگر کر سکیں میں تھوڑا سا بتا دوں گا، میں اس کو دوبارہ دیکھ لوں، ابھی ایکچولی میں پڑھ ہی رہا تھا الیاس کے بارے میں، جو بائبل کا وہ کہتے ہیں کہ اسٹرانگ پیرل ہے، جو کتب کا نظریہ جو صوفیاء کے ہاں ہے وہ وہاں پہ حضرت الیاس کے بارے میں، جس کو ایلیاٹک فنکشن بھی استعمال ہوتا ہے، ایلیاٹک فنکشن ہے جو تقریباً وہی فنکشن ہے جو کتب کریں گے، کتب پہ زیادہ بحث نہیں ہوئی۔ میں پوچھنا کتب نہ بھی ہو مگر ایلیاٹک فنکشن ان اٹ سیلف جو ہے اس پہ روشنی ڈالیں، مطلب یہ ہوا وی ڈونٹ ہیو ٹو ریلیٹ اٹ ٹو کتب، ایلیاٹک فنکشن پھر اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ میرا خیال ہے بتائیں، میں تو اس پہ ذرا اجتناب کرتا ہوں، ایلیاٹک فنکشن پہ بات کرنی خطرناک بات۔ نہیں تو لوگوں نے لکھا ہے تو میں آپ کو زیادہ یاد رہتی چیزیں
مجھے میں نام ہی یاد ہے. چلے میں اس کو نہیں پھر ابھی میں اس کو دیکھ کے نا تو پھر تھوڑا سا توجہ کروں, پھر دیکھوں گا تو پھر اگلے ہفتے تھوڑا بتا سکتا ہوں. جی السلام علیکم. آپ نے جو آج جو بیان کیا میرے خیال میں اس کی ریلیونس یا اس کی اہمیت کی مطابقت ہر دور میں رہتی ہوگی ابدال کی یا کتب کی. تو کیا جو موجودہ دور کا انسان ہے اس کے لیے ان کو, یعنی شاید یہ آج کے اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ یا ریلیونٹ نہ ہو سوال, لیکن وہ ان شخصیات تک کیا پہنچ سکتا ہے, اور اگر پہنچ سکتا ہے تو کیسے پہنچ سکتا ہے, یعنی تربیت کے لیے یا تعلیم کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے؟ دیکھیں روحانی ارتباط تو رکھ سکتے ہیں مانوی اور روحانی ارتباط, لیکن جو ہے نا کہ یہ ہے کہ خود ابدال بن جائے, کیونکہ ابدال کی تعداد جب مشخص ہے تو پھر کیا کہتے ہیں, جیسے کوئی نبی نہیں بن سکتا, کوئی امام نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ تعداد بھی ہوتا ہے اس کی طرف سے. تو ابدال کی بھی چونکہ تعداد معین مشخص ہے, تو اس وجہ سے ابدال تو جو معین ہے وہی ہوں گے, لیکن ان ابدال سے مانوی اور روحانی ارتباط جو ہے وہ ممکن ہے. آغا جو آپ نے 7 نام بتائے ہیں جیسے جو نبی کی بدل ہے, تو یہ حضرات اسی نام سے ہر زمانے میں آتے ہیں, 7 بدل ہر وقت دکھائی دیتے ہیں ابن عربی کی جی اسی نام سے ہوتے ہیں یا ان کے مخفی نام یہ ہوتے ہیں؟ جی ان کے نام ہے, دیکھیں کوئی ان کے علاوہ بھی کوئی مخفی شاید ہوں گے نام ان کے, لیکن جو اس یعنی چونکہ 7 نبی ہیں اور 7 نبی سے ہر بدل منسوب ہے, تو اس نسبت سے اس کو وہ چیز حاصل ہوئی ہے, وہ نام حاصل ہوا. تو ہو سکتا ہے کوئی اور نام بھی ان کے ہوں جو ہے جو شاید خود روحانی اور مانوی مقامات والے شاید جان سکتے. تو حضرت ادریس کے جو بدل ہیں ان کا کیا نام آپ نے بتایا؟ میں 7 نام پورے درج نہیں کر پایا. 7 نام میں نے آپ کو بتائے تھے, کیا کہتے ہیں, عبدالقادر. جی عبدالقادر, میں آپ کو اس نام سے جیسے حضرت عبدالقادر جیلانی تھے اپنے زمانے کے, تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ابدال شخصیت تھے. حضرت عبدالقادر جو تھے نا حضرت ادریس کے, ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کی بدل. جی حضرت جی جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جو نبی یا پیغمبر ہیں ان کے اس دور میں ابدال جو ہیں روحانیت کے پرسپیکٹو سے ان کی جگہ ہے. تو جس طرح نبی یا پیغمبر ہوتے تھے اور وہ عام طور پہ ظاہر ہوتے تھے اور ان کی تعلیمات یعنی لوگ ان تک پہنچ سکتے تھے اور وہ ایک دعویٰ یا ایک کرتے تھے نبوت کا, وہی ابدال اتنے ظاہر نہیں ہوتے, یعنی میرے جہاں تک علم ہے یا معلومات ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ تھوڑے اس طرح نہیں ہے جس طرح نبی اپنی علم کا یا اپنی معرفت کا یا اظہار کرتے تھے. نہیں دیکھیں آپ جس نظریے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ابدال کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. اگر ابدال وہ مانے کہ جی نبی کی جو جانشین ہے, مثلا جو ہے نا وہ جی 12 یا 7 یا 5, تو وہ تو مشخص ہے, ان کے نام بھی وہ ظاہر بھی ہیں اور پھر غیب بھی ہیں اس طریقے سے. لیکن وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, اس مرتبے, وہ جو مرتبہ ہے نا اس کو مد نظر رکھا گیا ہے, اس کے جو روحانی اور معنوی مرتبہ ہے. تو اس اعتبار سے وہ روحانی بصیرت سے تو دکھائی دیتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں یہ اس کو ان کو نہ دیکھ سکیں. جی شکریہ. اس حوالے سے ایک اجازت ہو تو ایک حدیث کہی جاتی ہے کہ جہاں سے یہ بدل کی جو سند آتی ہے
اس میں یعنی کہ حضور کے زمانے میں بھی ایسے اشخاص تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روحانی کائنات کا نظام ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے، ظاہر کی طرف نہیں ہے۔ ایک شخص آیا تو حضور نے کہا کہ یہ اب مر جائے گا تو اس کے بعد اس کا بدل آ جائے گا، تو وہ تو کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، یعنی کہ وہ ان نون ہار کی ہوئی نا، اس سے یہ اشارہ نہیں۔ واللہ اعلم۔ فاضل صاحب، اگر یہ جو کتابیں آپ نے بتائی ہیں، کچھ تو بتائی ہیں نا، قوت القلوب ہے اور طبقات الصوفیہ اور کشف المحجوب اور ابن عربی کی شرح میں بھی ہے، اور کوئی ریفرنس کہ یہ بحث کہاں پہ ہے؟ کتب، اوتاد، اقطاب؟ یہ سید حیدر عاملی کی المقدمات ہے، اس میں یہ بات ہے۔ جو ہنری کاربون نے لکھی ہے، عثمان اسماعیل یحییٰ نے مل کے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ ابن اسیر نے، خواجہ عبداللہ انصاری جامی نفحات الانس میں جامی نے لکھا، شاہ نعمت اللہ ولی نے لکھا، عزیز الدین نصفی نے الانسان الکامل میں، علی حجویری صاحب ہیں، اور ہروی صاحب نظام الدین احمد روی، ابن اسحاق کے البتہ وہ پھر وہ ہیں، ابن عربی نے ایک تو فصول و فتوحات میں زیادہ بحث کیا۔ جی اچھا، ایک اور سوال ہے کہ یہ جو کتب جو ہے یہ ہر عالم میں ایک کتب ہوتا ہے؟ مطلب وہ کتب کا سکوپ کیا ہوتا ہے؟ کتب ایک ہوگا نہیں، اس کا سکوپ کیا ہوگا؟ مطلب کہ کس کتب عالم کا کتب ہوگا؟ ہر عالم کا اپنا ایک کتب ہے، کتب کا سکوپ کیا ہوگا بیسیکلی؟ نہیں، یہ نہیں ہے ہر عالم کا، یہ سارے عالم کا کتب ہے، سارے عالم اس کے وجود سے وابستہ ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا، عالم کا وجود ان کے وجود سے۔ اچھا، تو اب جو آپ نے ہائرارکی بتائی تھی کہ کتب ہے، اس کے بعد اوتاد، اور پھر یہ بدل، تو میں بیسیکلی جو میرا پہلا سوال تھا بیسیکلی کہ ان کا سکوپ کیا ہے، ان کے انفلوئنس کا سکوپ کیا ہے؟ چلے کتب کا تو آپ نے بتا دیا، تمام عالمین پہ اس کا انفلوئنس ہے، وہ مرکز ہے تمام عالمین کا، تو اوتاد جو ہیں ان کے انفلوئنس کا سکوپ کیا ہے، اور پھر جو ابدال ہیں ان کے انفلوئنس کا سکوپ کیا ہے؟ میں بیسیکلی سکوپ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کا کیا ہے۔ دیکھیں ہر ایک کا جتنا مرتبہ ہوگا نا، اس کے مطابق ان کی آگے رسائی عوالم تک ہوگی۔ جس کا مرتبہ زیادہ ہے اس کا درجہ وسعت زیادہ ہوگی، جس کا مرتبہ کم ہے اس کی وسعت کم ہوگی۔ یہ جن کتابوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں میرے خیال پریسائزلی ان کے سکوپ کے بارے میں بھی تفصیل ہوگی میرے خیال، کہ کس کا کہاں تک اثر ہے۔ چلیں بس ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ اجازت آ جی ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ۔ سوال ہے، آخری سوال ہے کہ اگر ابدال کی معرفت حاصل کرنی ہو تو کیا کیا جائے اپنے زمانے کی؟ وہ اپنے جو روحانی اور معنوی مقام ہے اس کو بلند کیا جائے، اپنی معرفت جو ہے روحانی اور معنوی معرفت کو وہ بلند و بالا کیا جائے، تو اس طریقے سے اس ابدال تک بھی رسائی ممکن ہے۔ شکریہ۔ اور وہ کیسے کیا جائے آغا جی، اور وہ کیسے کیا جائے؟ وہ اب کیسے دیکھیں، اس کے لیے پھر مقدمات، وہ لمبی بحث ہو جائے گی۔ کام تزکیہ نفس سے شروع ہوتی ہے، پھر جو ہے نا وہ اس کے جتنا ساری چیزیں گھومتی ہیں نفس پہ، نفس جتنا پاک و پاکیزہ اور صاف و شفاف کرتے جائیں گے اتنا ہی آگے آپ کی معرفت اور درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جتنا کم ہوگا اتنا کم جو ہے نا وہ درجہ ہوگا، اس کے اوپر ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں۔ صفائے قلب جو ہے، القلب حرم اللہ فلا تسکن فی حرم اللہ، وہ حرم خدا ہے قلب، تو حرم میں خدا تب آتا ہے کہ جب وہ صاف و شفاف
جب ہوگا تو وہی حقیقت ہی دکھائی دے گی. اب وہ حقیقت دکھائی دے گی کتنے حد کا, وہ جتنا جتنا قلب صاف و شفاف منزہ ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ وہ حقیقت نمایاں ہوگی. یہ بات ہے. وہ پردے ہٹا دیں جی, پردے میں رہنے والے سامنے تو ہم چپ نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر. وہ امام مہدی کے السلام کے متعلق کسی نے